السلام علیکم۔ آج میری زندگی کا بہت اہم انسان آ رہا تھا، وہ انسان جس کے نام سے منسوب ہو کر میں پچھلے 5 سالوں سے منتظر تھی، وہ انسان جس نے زمانے بھر سے ٹکر لے کر مجھے اپنا بنایا تھا۔ عارف مجھ سے نکاح کرنے کے چند ہی روز بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے کی غرض سے بیرون ملک جا بسا تھا۔ آج وہ پھر سے 5 سال بعد میرے گھر آ رہا تھا۔ شاید وہ میری رخصتی کی بات کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ میری اس ذلت بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی اور میں آرام سے پیا کے دیس میں شہزادیوں کی طرح رہوں گی، کیونکہ میں جو زندگی گزار رہی تھی یہ صرف میرا دل ہی جانتا تھا کہ اس زندگی نے مجھے دن رات کتنی بڑی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خیر، میں نے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ شام کا وقت ہونے کو تھا جب اچانک گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حسب توقع سامنے عارف کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر لے آئی۔ وہ ہمیشہ سے بڑا مؤدب ثابت ہوا تھا۔ خاموشی سے مہمان خانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھر پر اماں کے علاوہ ابا بھی موجود تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ بستر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ میں عارف کے لیے چائے لے کر آئی تو ہمارے درمیان رسمی سلام دعا کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد وہ چائے پیتے میری جانب بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جن کے ساتھ میں مزید سمٹ جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ نہ جانے وہ کیا تھا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم بولا، آنٹی سنا ہے آپ کی بیٹی شعر بہت اچھے پڑھتی ہے، میں بھی سننا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ عارف کی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ میں ایک دم سے چونک گئی تھی، مگر میں نے جذبات کو قابو کرتے ہوئے کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ اماں نے میری جانب دیکھا اور بولی، بیٹی تمہارا شوہر ہے، کوئی فرمائش کر رہا ہے تو پوری کر دو۔ اماں کی بات سن کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ عارف کے نظریں متواتر میرے چہرے کو مذکور تھی، جیسے وہ میرے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہو یا کچھ کھوج رہا ہو۔ میں نے نگاہیں جھکا لیں اور شعر پڑھنے لگی۔ عارف دل ہی دل میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، کیونکہ شعر ختم ہو جانے کے بعد چند منٹ تک وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ اماں کے پکڑنے پر ایک دم چونک کر اماں کی جانب دیکھنے لگا اور ساتھ ہی مجھے بہت داد دی، لیکن ان کی داد دینے کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے کسی بازاری عورت کے حسن کی تعریف کی جاتی ہو۔ دراصل میں روز اپنی آنکھوں کو خوبصورت میک اپ سے سجا کر صرف سکارف تلے چھپاتی اور اپنے چہرے کو بھی نقاب میں چھپا لیتی، پھر فیس بک پر لوگوں سے ایسی باتیں کرتی جو کسی عزت دار گھرانے کی لڑکی نہیں کرتی۔ شروع میں مجھے بے حد جھجک محسوس ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ یہ میری زندگی کا حصہ بننے لگا۔ پھر میں نے ایک یوٹیوب چینل بھی بنا لیا جس پر اپنی ہی ویڈیو لگایا کرتی تھی۔ میں لوگوں کو گانے سناتی، کئی نوجوان لڑکوں کے لیے شعر پڑھا کرتی، ہزاروں لوگ مجھے داد دیتے، ہر ایک آنکھ اور آواز کا دیوانہ تھا۔ آہستہ آہستہ میری شہرت بڑھنے لگی۔ میرے فیئرز کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں ہو گئی۔ اس مقام تک آنے میں اچھی خاصی محنت کی تھی، لیکن یہ میں بھول گئی تھی آج کل ہر انسان جدید ٹیکنالوجی سے متعارف ہو چکا ہے، کہیں کوئی اپنا مجھے پہچان نہ لے۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ یہ سب چھوڑ دوں، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ماں باپ کا اچھا علاج ہونے لگا۔ میں کسی طور یہ سب چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جن بہنوں کے بھائی جیتے جی مر جائیں، وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دن ہفتے سالوں میں گزر گئے۔ کئی بار دل میں خیال آتا کہ اگر عارف کو اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا تو میرا کیا بنے گا۔ وہ دن آ ہی گیا کہ عارف کے سامنے میرا راز کھل گیا۔ میرا جی چاہتا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں، لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کی زندگی اتنی آسانی سے کہاں تمام ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ عارف کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ دن عارف کے دیے ہوئے پیسوں کے ساتھ کٹ گئے۔
میں وہ رقم استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی۔ مجھے پھر سے اس کیمرے اور موبائل کا سہارا لینا پڑا۔ میں روز خود کو ملامت کرتی، لیکن پھر مجبور ہو کر وہی گناہ کر بیٹھتی۔ میں نہیں جانتی تھی میرا یہ گناہ میرے گلے کا توق بن جائے گا۔ ایک روز مجھے گھر کا سامان لینے باہر جانا پڑا۔ میری چادر سوکھنے کے لیے ڈالی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک آدمی "تمہارے چہرے سے کوئی غرض نہیں ہے" یہ سب کہتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں پر ٹارچ لگائے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے پکڑ کمرے میں لے گیا۔ وہ بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ رات کو وہاں سے بھاگی۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے بری طرح پیٹنے لگی۔ کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تو؟ تیرے باپ تیری یاد میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ اماں کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر میں محلے والے بھی جمع ہو گئے، مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے مجھے لوگوں کے اس سوال کا بھی جواب دینا تھا کہ رات کے اس پہر گھر سے باہر گزار کر کہاں سے آئی ہوں۔ میرے ابا کی چارپائی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے اور میں وہیں زمین پر بیٹھی زارو قطار خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اماں مجھے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تم گھر پر نہیں تھی۔ کھانستے کھانستے ان کی جان نکل گئی۔ یہ کہہ کر اماں پھر سے رونے لگی۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک ماں ہی بیٹی کے دل کا حال سمجھ سکتی ہے۔ اماں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر ابا کی موت کو چند ہی دن گزرے تھے، محلے والوں نے ہمیں نکال دیا۔ وہ ایک گھر ہی ہمارا واحد سہارا تھا۔ ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور دوسرے گاؤں میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ راز آج تک دل میں محفوظ ہے کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے بھائی کو میں نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں ہر وقت اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے نئے محلے میں اپنی جان پہچان بنا لی ہے۔ میں کیسے بھول سکتی تھی کہ بے شک ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے، لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب میں نے اپنے لیے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں اور باقی وقت اپنے گھر کے کاموں اور اماں کی خدمت میں گزارتی ہوں۔ شاید اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو پھر محلے کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے اس رات کا راز اپنی ماں کو بتا دینا چاہیے یا پھر زندگی اسی طرح خاموشی سے چلتی رہے جیسے کچھ سالوں سے چل رہی ہے؟